اور یزید کا کوئی قتل حسین میں کوئی رول نہیں ہے. یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں ڈالا. کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں، اور یزید حق پر تھا، ابن زیاد حق پر تھا. آج بھی کچھ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یزید کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید حق پر تھا. امام حسین باغی ہو گئے تھے. وہ کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یزید کو کم از کم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ وہ کتنے شریر لوگ ہوں گے، وہ کتنے فتین لوگ ہوں گے. تو حالانکہ وہ لوگ وہ ہیں جو بڑی نمازوں کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ وہ ہیں جو توحید کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ لوگ وہ ہیں جو بڑی دین کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ان کے حالات کیا ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، حضور کی آل سے بغض رکھے ہوئے ہیں. اور اس حضور کی آل کی بغض کے اندر وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے. اب میرا ان لوگوں سے بس اتنا سوال ہے کہ تم یزید کو حق پر مان رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، مانو یزید کو حق پر، اور امام حسین کو تم باغی جان رہے ہو. وہ تو فیصلہ کل قیامت میں ہو ہی جانا ہے کہ کون باغی تھا اور کون حق پر تھا. لیکن میرا تم سے سوال یہ ہے کہ جب تم نے یزید کو اپنا امیر المومنین مان لیا ہے تو بتا یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام کیوں نہ رکھا؟ یزید کے نام پر اپنی اولاد کا نام کیوں نہ رکھا؟ اپنے بیٹوں کا نام کیوں نہ رکھا؟ جب تجھے یہ لگتا ہے کہ یزید حق پر تھا. ہم کہتے ہیں کہ حسین حق پر تھے. ہم اپنی اولادوں کا نام حسین رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا نام حسن رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا نام قاسم رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا نام ان ناموں پر رکھتے ہیں جو امام الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اگر تو کہتا ہے کہ یزید حق پر تھا تو اپنی اولادوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھنے تھا؟ اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ. یزید نام کربلا کے معاملات سے پہلے لوگ رکھتے تھے، کربلا کی معاملات سے پہلے لوگ نام اپنے اولاد کا یزید رکھتے تھے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد کسی ماں باپ کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ حسین کے قاتل کا نام اپنی اولاد کا نام یزید رکھ لیا جائے. یزید کسی نے نہیں رکھا. اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مردود تھا وہ، کتنا بڑا ظالم و جابر تھا وہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، ان سے میری ایک بات اور ہے کہ ہم تم سے کوئی بحث نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی بات نہیں کرتے، نہ کوئی کتاب کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی قرآن کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی حدیث کی بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یزید حق پر تھا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ حسین حق پر تھا، ہم ٹھیک ہے. چل میدان کے اندر آ جا، میدان کے اندر آ جا. ہم بھی آتے ہیں میدان میں، تو بھی آ جا میدان میں. تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا. تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا. میں دعا کروں گا، اے میرے پروردگار میرا کل قیامت میں حشر حسین کے ساتھ کرنا. اے پروردگار میرا حشر قیامت کے اندر اونا محمد کے ساتھ کرنا. اے پروردگار میرا حشر قیامت میں حضور کی آل کے اندر جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ان کے ساتھ کرنا. اور تو کہتا ہے کہ یزید حق پر تھا تو میدان میں اور دعا کر کہ پروردگار میرا حشر یزید کے ساتھ کرنا. دعا کر، دعا کہ پروردگار میرا حشر ابن زیاد کے ساتھ کرنا. دعا کر کہ پروردگار میرا حشر جو یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کرنا. اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں، اس میں تو کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے. اگر تو مانتا ہے کہ یزید صحیح تھا تو آنا پھر میدان کے اندر، فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. اور جب تو یہ دعا کرے گا تو اسی وقت سے تیرے اوپر اللہ کی جو عذاب ہے اور ذلت ہے وہ فوراً نازل ہو جائے گی، جیسے کہ اس بدبخت کے اوپر ہوئی تھی کہ آج تک کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا ہے. جو حق پر مانتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کا نام حسن حسین رکھتے ہیں. تو تمہارا زبانی کلامی ہے یہ بات کہ یزید حق پر تھا.